الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا اور تمام کائنات کو بسایا۔ جتنی بھی اس اللہ کی تعریف کی جائے، کبریائی بیان کی جائے، کم ہے۔ درود و سلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ عزیز بھائیو، میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رزق کو بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق دے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی گزرے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے یہ کلام کر رہے تھے۔ عزیز بھائیو، ان کے لیے اللہ نے ایک چیز خاص کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے، اور بھی جتنے نبی تھے وہی کے تھرو ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، لیکن یہ واحد اللہ کے نبی رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ میرا اللہ ڈائریکٹ بات کر لیتا تھا۔ ایک دن اللہ سے بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کہتے ہیں جی میں اپنی تمام مخلوق کو رزق دیتا ہوں، اپنی تمام جتنی میں نے مخلوقات پیدا کی ہے ان میں رزق کو بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ ہر جو جاندار ہے وہ شام کو اپنے پیٹ میں کھانا ڈال کے سوتا ہے، پیٹ بھر کے سوتا ہے۔ تو میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیسے اپنی مخلوق میں یہ تمام نظام چلا رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کو میرے پہ بلیو نہیں ہے؟ آپ میرے پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ فرمایا یا رب کریم، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں آپ پہ بڑا بلیو کرتا ہوں، میرا آپ پہ مکمل بھروسہ ہے، لیکن اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔
آپ رب میں تمام نظام کو چلا رہے ہیں، تو یہ ایک جو میں نے سوال آپ سے کیا ہے، اللہ یہ کام آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میرے اللہ کہنے لگے کہ جی بالکل موسیٰ، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ کام تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ نے عزیز بھائیو موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا ہوا تھا، لاٹھی مبارک ان کو دی ہوئی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ جس پتھر کے اوپر اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں، ایک کام کیجئے، اس پتھر کے اوپر ضرب لگائیے گا۔ عزیز بھائیو، موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، اس پتھر کو ٹھوک کر دیتے ہیں، اور پتھر جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایون کہ موسیٰ علیہ السلام 7 دفعہ اس پتھر کو ٹھوک کر لگاتے ہیں، 7 دفعہ اس پتھر کے اوپر ضرب لگاتے ہیں۔ جب 7ویں دفعہ پتھر ٹوٹتا ہے تو اس میں ایک کیڑا نظر آتا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں دانہ نظر آتا ہے، اور پکار اٹھتے ہیں کہ یا رب کریم، مجھے پہلے بھی بیلیو تھا، مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اپنی مخلوق میں روزی بانٹتے ہیں، اپنی مخلوق تک کھانا پہنچاتے ہیں۔ اللہ، مجھے آج پکا یقین ہو گیا ہے کہ ایک پتھر جس کو 7 دفعہ میں نے توڑا ہے، اور 7ویں تہہ میں جا کے کیڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کے منہ میں بھی مجھے دانہ نظر آ گیا۔ عزیز بھائیو، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پہ چلنے والا جو ایک کیڑا بھی جو ہے، وہ رینگنے والا ہے، وہ جاندار ہے، وہ کوئی بھی ہے، عزیز بھائیو میرے اللہ نے اس کو رزق دینا ہے۔ یہ میرے مالک نے انسانوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ عزیز بھائیو، لغت میں رزق اس چیز کو مانا جاتا ہے، لغت میں رزق اس چیز کو کہا جاتا ہے، لغت میں رزق اس چیز کو قبول کر لیا جاتا ہے کہ جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے، اور جس کے ذریعے سے اس کی روح کی بقا اور جسم کی نشو و نما ہوتی رہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عزیز بھائیو، رزق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا رزق ہے وہی اس کا مالک ہو۔ ہم عزیز بھائیو پرندوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، شیروں کو دیکھتے ہیں، میرے رب کریم کی کتنی مخلوقات ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن عزیز بھائیو ہم نے کبھی نہیں سنا ہوتا کہ جو فلاں جو فیکٹری ہے وہ کسی چڑیا کی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوتا کہ جی فلاں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ کسی جاندار کی ہے۔ میرا اللہ عزیز بھائیو رزق ان کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کتنے ایسے جاندار ہیں جو اس رزق کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہم رزق ان کو بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، ہم رزق ان کو بھی دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ نے جانوروں کے لیے رزق بنایا جو ان کو میسر لگے، جو وہ کھانا چاہے جانور کھا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے پاکیزہ رزق کا تذکرہ کر دیا ہے، اور 7 شرطیں بھی ایڈ کر دی ہیں، 7 جو ہے وہ اصول و ضوابط بنا دیے ہیں۔ انسان کو لاوارث کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو جی چاہے کھا لیا، جہاں آپ کا منہ مارے جو ملے کھا لو، بلکہ نہیں، انسان کے لیے اصول و ضوابط ہیں کہ انسان نے یہ کھانا اور یہ انسان نے نہیں کھانا، اور اس کا تذکرہ عزیز بھائیو میرے مالک نے قرآن میں کر دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میرے بندو حلال رزق کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کیا کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا وہ رزق کھانا ہے جو پاکیزہ ہے، جو پاک رزق ہے، اس کی طرف جانا ہے، بلکہ شیطان کی طرف نہیں جانا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ آپ کا اوپنلی دشمن ہے، بے شک وہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی آپ کو خیر کی بات نہیں کہہ سکتا، کبھی وہ آپ کو جو ہے وہ بھلے کی بات نہیں کر سکتا،
بلکہ وہ آپ کا اتنا بڑا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تو آپ کو بے حیائی کی باتوں بتاتا ہے، بے حیائی کا رستہ دکھاتا ہے، بلکہ غلط رستوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اتنا اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے جی اس کے اوپر بھی چل پڑو، اس پہ بھی چلو، اس پہ بھی چلو، خیر ہی خیر ہے. بلکہ نہیں، فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. وہ آپ کو فحاشی کا رستہ دکھاتا ہے، آپ کو برا رستہ دکھاتا ہے، بلکہ آپ نے وہ برا اور فحاشی کے رستے پہ نہیں چلنا، بلکہ جو آپ کے لیے پاک رزق ہے. آپ کے کہا گیا ہے کہ انسان آپ نے رزق کھانا ہے لیکن پاکیزہ رزق کھانا ہے، تو آپ نے پاکیزہ رزق کے ارد گردی گھومیں گے تو آپ جو ہے وہ جو انسان کو کہا گیا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ سب سے اشرف مخلوق ہیں. اگر آپ اشرف مخلوق تبھی رہ سکتے ہیں عزیز بھائیوں کہ جب ہم اپنے مالک کا بتایا ہوا رزق کھائیں گے. ہم جانوروں کی طرح نہیں کہ جو ملا کھا لیا، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار میرے لیے کیا حلال اور کیا میرے لیے حلال نہیں ہے. اگر آپ اس چیز سے آؤٹ ہو کے اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو عزیز بھائیوں پھر مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی دوسرا رائے نہیں ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر قرآن میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر جو اصول و ضوابط اس کو دیے ہیں اگر یہ اس کے مطابق اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو نہ گزارے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی گرا ہوا انسان بن جاتا ہے. عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاکیزہ رزق کا تذکرہ کیا ہے اور ہمیں پاکیزہ رزق ہی لینا ہے. اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ انسان کا رویہ ایسا ہے، انسان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، انسان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ جب میرا مالک اس کو رزق دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ عزت کی دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، تو انسان اپنی زبان سے بھائیو ایک کلمہ ٹپکتا ہے انسان کی زبان سے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے مالک نے، میرے رب کریم نے میرے پہ بڑا فضل کر دیا ہے. ہذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، جو ہے وہ سب کچھ بڑا بہترین جا رہا ہے. یہ عزیز بھائیو ہر انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب عزت آتی ہے، دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، مقام ملتا ہے، ہر انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ جو سب کچھ ہم نے اس کو پہلے دیا ہوا تھا، یہ جو اپنی زبان سے بڑے اچھے قسم کے الفاظ نکال رہا تھا، جو اپنی زبان سے کہہ رہا تھا جی ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے، فضل ہو گیا ہے اور بڑا بہترین جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے، ابھی ہم نے اس کو پہلی چیز جو ہے وہ چکھائی تھی، اب دوسری کی طرف آئے ہیں تو کہہ رہا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اسی انسان کا رزق بڑا تھا، کہہ رہا تھا کامیابی ہے، کامیاب ہو گیا ہوں، سب کچھ مل گیا. اللہ کہتے ہیں جب اس کا رزق ہم کر دیتے ہیں تنگ، جب اس کے رزق کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے تحت اس کے جو ہے وہ تھوڑے سے حالات چینج کر دیتے ہیں، تو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب کریم نے مجھے برباد کر دیا. عزیز بھائیو اگر ہم ان دونوں آیتوں کو اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں اٹھا کے لے کے جائیں، کیا یہ دونوں چیزیں یا دونوں رویے ہمیں یہ معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتے کہ جو انسان کے پاس، جب ہر انسان کا ایسی نیچر بن چکی ہے کہ جب مال تھوڑا سا زیادہ آ گیا، دولت تھوڑی سی زیادہ آ گئی تو جو ہے وہ اللہ کا فضل اور سب کچھ کلمہ ادا کرتا ہے. جب تھوڑا سا وہ ٹائٹ ہو گیا،
ٹھیک ہے، پھر وہ پہلے بھی اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا بھائیو آزمائش کا۔ آج اگر کسی انسان کے پاس خوشحالی ہے تو وہ بھی میرے رب کریم کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ٹائٹ حالات کے ساتھ جی رہا ہے، اس کے اوپر بھی آزمائش ہے۔ تو یہ دونوں حالات میں میرے مالک نے عزیز بھائیو اس کو آزمائش کا لفظ دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس آزمائش کو اس طرح سمجھ بیٹھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہی ہے، یہ غلط ہو جائے گی۔ عزیز بھائیو، میں چند دن پہلے کی بات ہے، میں تیاری کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کیا ہے، اس ٹاپک کے اوپر میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، تو میں بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جی والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑی دھوکے کی زندگی جی رہا ہے۔ تو میں نے بہت دیر ہو چکی تھی کہ میں اس کو تلاش کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں یہ دھوکہ ہے کیا، تو یقین کریں مجھے بڑی پیاری بات ملی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ انسان کے عزیز بھائیوں جو زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی آج کے دور میں اگر ہم پاکستان کی ایک ایوریج زندگی بھی نکال کے اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں لوگ ایوریج کتنا جیتے ہیں، تو وہ 60 سے 70 سال ہے، اس سے زیادہ لوگ جی نہیں رہے پاکستان میں۔ اسی کے درمیان یا اس سے پہلے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، کل قیامت کا دن میرے مالک نے 50,000 سال کا دن بنا دیا ہے، اور وہ 50,000 سال کا جو دن ہے، اور یہاں پر ہماری 50-60 سال کی جو زندگی ہے، اس کو اگر ہم اس 50,000 سال کے اوپر تقسیم کر دیں، ڈیوائیڈ کر دیں، تو بھائیو جو وقت نکل کے ہمارے پاس آتا ہے وہ آپ کی طلاق کے لیے عزیز بھائیو چند سیکنڈ بھی نہیں بنتے۔ اتنی مختصر سے زندگی ہے یہ، اور اس لیے میرا مالک بار بار کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب کریم ہمیں دنیا میں ہی آپ سب کچھ عنایت کر دیجئے گا، سب کچھ ہمیں دنیا میں ہی آپ دے دیں۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ لوگ بڑے غافل ہیں، ان کے لیے ہم نے اتنا اجر تیار کیا تھا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، ان کو تو ہم نے اتنا اجر دینا تھا کہ جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چھوٹی سوچ کے ساتھ سب کچھ ہمیں دنیا میں ہی ہم سے مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ فضل کرنا ہے، جتنا رزق ہمیں دینا ہے اللہ ہمیں آپ دنیا میں ہی دے دیں۔ عزیز بھائیو، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ کچھ کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ لیٹ نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں جلدی نکل آتی ہیں۔ یہ زندگی کی جو کمیٹی ہے نا، یہ اصل میں اس دنیا پہ رہتے ہوئے ہم جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اس کا اصل جو اجر ملنا ہے، اس کا جو اصل ریوارڈ ملنا ہے وہ کل قیامت کے دن ہے، قیامت سے پہلے ہمیں مل نہیں سکتا۔ اور عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اثر اجر جو ہے وہ آخرت میں انسان کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور عزیز بھائیو، ہمارے مطابق ہم جو لفظ رزق دیکھتے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیب میں کچھ 4 پیسے ہیں تو رزق ہے۔ اگر جیب میں کچھ پیسے نہیں ہیں یا جیب میں کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، 10,000 روپیہ تھا وہ کچھ بھی نہیں اب رہا، تو میں یا آپ لوگ کہیں نہ کہیں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میرا رزق بند ہو گیا ہے یا میرا رزق ختم ہو گیا ہے، میرے پاس اب جو ہے وہ کچھ رائے نہیں ہے۔ میری اور آپ لوگوں کی رائے یہ ہے، بلکہ عزیز بھائیو میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اپنے رزق کو کچھ اس طرح دیکھتے ہیں، اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس ونڈو سے اگر آج کے بعد اپنے آپ رزق کو دیکھیں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ میں شکر گزاری زیادہ آ جائے گی، آپ اپنے مالک کا شکریہ زیادہ ادا کر سکیں گے۔ یہ جو ہم میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے نا مایوسی والی، ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میرا مالک کہتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندے اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کر، پریشان نہ ہو کے بیٹھ جایا کر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، زمین کے جب چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں تو 5واں دروازہ میرے مالک کا کھلا رہتا ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرا مالک بھائیو وہاں سے رزق دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے کہ جہاں پر ہمارا دماغ جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ میں سوچوں کہ جی میری ایک جیب میں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میری دوسری جیب میں جو ہے وہ 5,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، میں غافل ہوں، اور آپ سوچیں آپ کو اچانک پتہ لگے یار میں تو 1,00,000 کو دیکھ رہا تھا، 5,00,000 تو میری سائیڈ والی جیب میں بھی ہے، اور سوچیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہو جائے گی۔ میرا مالک بھی عزیز بھائیو ایسے ایسے ہمارے لیے رستے پیدا کر دیتا ہے کہ میرا مالک ہمیں وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ میں نے اپنی زندگی میں بھائیوں کئی دفعہ ایسے سوچا ہے اور دیکھا ہے، اس چیز کو تجربہ کیا میں نے، کہ بعض دفعہ میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار رزق یہاں سے آئے گا، لیکن وہاں سے بھی آ گیا کہ جہاں پر میرا گمان ہی نہیں تھا، جہاں سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی کہ یار یہاں سے بھی بات بن جائے گی، یہاں سے بھی میرا مالک جو ہے وہ رزق دے سکتا ہے۔ بھائیو 4 چیزیں انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یقین کریں آپ، اس میں پہلی چیز آپ کی موت ہے، یہ میرے مالک نے اپنے پاس رکھی ہے، یہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آ جائے گی، یہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا آخری دن کب جینا ہے۔ اور عزیز بھائیو دوسری چیز، ہمارا رزق کا دائرہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے مالک نے اس سے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں سے رزق آ جاتا ہے۔ ایک انسان کو آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور اس کے پاس کتنا رزق پڑا ہوا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کر کے پاگل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچارہ کہتا ہے میری پوری نہیں پڑتی، ٹھیک ہے میں پھر بھی جو ہے وہ رزق میرے پاس کم ہے۔ اور عزیز بھائیو عزت بھی میرے مالک نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ عزت دینا، یہ شہرت دینا، یہ مقام دینا آپ لاکھ کوشش کر لیں، میں کہتا ہوں جب انسان زیادہ شہرت لینے کی طرف جاتا ہے نا تو بدلے میں وہ بے عزتی لے لیتا ہے، اور دوسری طرف میرے بھائیو اللہ نے ذلت بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ عزت، یہ شہرت، یہ زندگی اور یہ موت اور یہ رزق عزیز بھائیو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ میرے مالک نے ٹوٹلی اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ان 4 چیزوں سے آج سے آزاد ہو جائیں کہ یار رزق ہے تو میرے مالک کا میرے اوپر اختیار ہے، مجھے رستہ اختیار کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان کو محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سورۃ النجم میں کہتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اس چیز کو پا لیتا ہے کہ جس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ سو رزق کو پانے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، لیکن ٹوٹلی اختیار تو عزیز بھائیو میرے مالک کے پاس ہی ہے۔ جب ہم اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں گے تو میرا مالک عزیز بھائیو ہمارے لیے رستے آسان کر دے گا۔ دنیا میں کبھی انسان کو کسی انسان سے محبت ہو نا، کسی دوسرے انسان سے، بندہ اس کی عزت کرتا ہو، اس کا احترام کرتا ہو، کبھی نہیں چاہتا کہ یار اس کا نقصان ہو جائے، کبھی نہیں چاہتا اس کی جو ہے وہ جو زندگی خوشحالی کے ساتھ جی رہا ہے اس کی برباد ہو جائے۔ میرا مالک عزیز بھائیو جب ہم اپنے مالک سے محبت کریں گے، ہم دنیا داری میں انسان نہیں چاہتے جس سے محبت کرتے ہوں اس کا نقصان کرنا، تو میرا مالک تو عزیز بھائیو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ایک ماں کی ممتا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کتنی محبت کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے سے، وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ تکلیف دینا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے کہ بیٹے کے پیٹ میں درد ہو تو گولی بھی میں ہی کھا لوں، یہ میرے بیٹے کو کھانی نہ پڑے، لیکن فطرت کا اصول ہے کہ جس کے پیٹ میں ہو درد گولی اس کو ہی کھانی پڑتی ہے۔ عزیز بھائیو یہ میرے مالک کا نظام ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں خیالات اچھے آتے ہیں، اس کا ہم بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو رزق کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اپنے مالک کے ساتھ اپنا یارانہ ڈالیں، اپنے مالک کے اوپر اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈیپینڈ کروا دیں کہ میرے مالک آپ ہے، میرے آپ کو ہی میں نے جو ہے وہ اپنا بڑا بنا لیا ہے۔ جب عزیز بھائیو ہم اپنے مالک کو اپنا بڑا بنائیں گے تو سوچیں کیا میرا مالک ہمارے لیے اچھے رستے نہیں پیدا کرے گا، ہماری بگڑی بنائے گا نہیں میرا مالک۔ عزیز بھائیو ہم رزق کو بڑا محدود سوچتے ہیں،
آپ کی اطلاع کے لیے عزیز بھائیو، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے بہت بڑا یہ رزق کی ایک شکل ہے، کیونکہ میرے مالک نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسا بندہ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، میرا مالک عزیز بھائیو اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اور میرا مالک کہتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اس کا عذاب کم نہیں کرنا۔ عزیز بھائیو، ایک لمحے کے لیے ذرا آپ سوچیں کہ ایک بندہ ایسا ہو کہ جس کے پاس مال و دولت بڑی زیادہ ہے، اس کے پاس ڈھیروں لگے ہوئے ہیں پیسوں کے، لیکن بدقسمتی سے اس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا ہے۔ میرا مالک، سوچیں، لعنت کے لیے، لعنت کا لفظ میرے مالک نے استعمال کیا ہے، اور جس کے لیے میرے مالک کی لعنت برسے، عزیز بھائیو سوچو اس انسان کے پلے کچھ ہے؟ اس کا تو ٹوٹلی بیڑا غرق ہو گیا۔ فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تمام نیک لوگوں کی اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ تو عزیز بھائیو مجھے بتائیں میرے مالک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اور ساتھ ہمیں اتنا رزق ضرور دیا میرے مالک نے۔ یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میرے بھائی سوچیں کہ یہ اگر میرے بھائی کسی کی 20 سال یا 30 سال یا 40 سال یا 50 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا دن نہیں آیا ہونا کہ آپ جو ہے وہ بھوکے سو گئے ہوں۔ آپ کہیں یار آج کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ایسے سونا پڑے گا۔ میرا ایمان ہے آپ کھانا کھا کے ہی سوئے ہوئے ہوں گے، میرا ایمان ہے آپ رات کو جو ہے وہ روٹی کھا کے ہی سوئے ہوں گے، آپ بھوکے نہیں سوئے ہوں گے۔ عزیز بھائیو، میرے مالک کا کتنا بڑا کرم ہے، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی ہے، اور ساتھ میرے مالک نے ہمیں رزق بھی دیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا رزق کو بڑا عجیب سا بنا لیا ہے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے کچھ سٹینڈرڈ ہیں، ہم بنا لیتے ہیں یہ بندہ ہے یہ اچھا ہے، اچھا یہ معاشرے میں کھاتا پیتا ہے، یہ معاشرے میں ویل سیٹل ہے۔ عزیز بھائیو، میرے مالک نے بھی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے، میرا مالک بھی کسی چیز کو بادشاہی مانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ملک کا وزیر اعظم بن جائے وہ بندہ بادشاہ ہوتا ہے، جو اپنے صوبے کے اوپر جو ہے وہ بڑا بن کے بیٹھ جائے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن میرا مالک عزیز بھائیو کہتا ہے کہ جو ایسا انسان کہ جس کے پاس صحت ہو اور ایک دن کا کھانا ہو، اور تیسری چیز جہاں پر وہ رہ رہا ہو خوشحالی ہو، اس کی جان کا خطرہ نہ ہو، دنیا میں اگر آپ نے کسی کو بادشاہ دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھ لیں۔ یہ میرے مالک کا بنایا ہوا سٹینڈرڈ ہے۔ کیا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے یا دنیا کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ کو فالو کرنا چاہیے، یا ہمیں دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کس چیز کو مانتی ہے؟ عزیز بھائیو، اگر آپ دنیا کو دیکھیں گے تو یقین کریں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں مادی اشیاء، مٹیریلسٹک چیز ایسے بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کا اتنا رجحان ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے جی میرے پاس بہت بڑا گھر ہو، میرے پاس بڑی گاڑی ہو، یا اتنا میرا بینک بیلنس ہو تو پھر ہی میں خوشحال ہو سکتا ہوں، یا پھر ہی میں اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہوں۔ بھائیو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اگر اپنی رائے ان کے مطابق بنا لیں گے تو میں پھر کہتا ہوں مایوسی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی، مایوسی آپ کو جپھی ڈال لے گی، وہ آپ کو ہر ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اطمینان کی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو خوشی کی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں اور شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے مالک کا، تو ان تین چیزوں کو بھائیوں دیکھا کریں کہ یار میرا مالک تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو بادشاہ بنایا ہے کہ جس کو میں نے صحت دی ہوئی ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے پاس صحت ہے، اور دوسری اگر ہم دیکھیں یار میرا مالک تو کہتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو وہ بندہ خوشحال ہے، اور جہاں پر وہ انسان رہ رہا ہو
وہاں پر خدشہ نہ ہو، اس کی جان کو خدشہ نہ ہو، یہ بھی اللہ نے چیز عنایت کی ہوئی ہے۔ تو میں کیوں اپنے آپ کو مایوس کروں، میں کیوں ان غلط چیزوں کی طرف جاؤں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پاگل کر کے بیٹھ جاؤں؟ عزیز بھائیو، ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہوا ہے، اور دوسری بات کہ میرے مالک نے جس کو بادشاہ سمجھا ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ میں شکر گزاری زیادہ آئے گی۔ عزیز بھائیو، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، میں صحت کو تھوڑا سا اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ نہیں اپنا اٹھا سکتے، کتنے میرے بھائی ایسے ہیں عزیز بھائیو وہ چل نہیں سکتے، کتنے بیچارے ایسے ہیں جو زبان سے کلمہ نہیں ادا کر سکتے، خواہش کرتے ہیں کہ یار کاش کہ ہم 4 قدم چل سکیں، خواہش کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے چلا سکیں۔ عزیز بھائیو، آپ اگر کبھی ہسپتال میں جائیں نا، انسان اپنی صحت کو اتنا اہم نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن کبھی آپ ہسپتال چلے جائیں، ہاسپٹل میں جائیں اور جا کے دیکھیں، یقین کریں کیسے کیسے وہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو ان سے لاکھوں گنا اچھا ہوں، میں تو ان سے ہزاروں گنا اچھا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے صحت بخشی ہوئی ہے، میں جیسے اپنی زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتا ہوں۔ یہ تو بیچارے ایک سانس لینے کو ترس رہے ہیں کہ یار مجھے ایک سانس ٹھیک طریقے سے آ جائے، وہ پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے وہ، جس وجہ سے وہ بیچاروں کو سانس آ رہا ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جو ہے وہ خوشحالی طریقے سے سانس لے سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو، صرف پیسے رزق نہیں ہوتا، مالک کی طرف سے صحت رزق ہوتا ہے، مالک کی طرف سے ایمان رزق ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو، چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جو ہے وہ شادی کے فنکشن میں گیا ہوا تھا، اور شادی کا فنکشن تھا، اچھا خاصا فنکشن تھا شادی کا۔ آپ کہہ لیں کہ جب کھانے کا ٹائم تھا اور میرے ساتھ ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ کہہ لیں کہ صحت مند، مجھے بڑے ایکٹیو لگ رہے تھے، 50+ ان کی ایج، تو باتیں میرے ساتھ بڑی اچھی کر رہے، اور جب کھانا شروع ہوا تو میں جو ہے وہ میں نے کھانا شروع کر لیا، تو جو ہے وہ حاجی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سلاد پڑا ہوا تھا، تو حاجی صاحب صرف سلاد ہی کھائی جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ لیں، کچھ کھا نہیں رہے، تو مجھے کہنے لگے کہ جی قاری صاحب مجھے معدے کا کینسر ہے اور میں کھا کچھ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں میری آنکھوں میں نمی آ گئی، کہنے لگے قاری صاحب میرا بینک بیلنس بڑا پڑا ہے اور 4 فیکٹریوں کا میں مالک ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے دنیا کی تمام چیزیں عنایت کی ہوئی ہیں، لیکن میں کھا کچھ نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں کی طرف سے مجھے ہدایت ہے کہ جو آپ نے جو ہے وہ جب کھانا کھانے کو بڑا چیچا ہے، آپ کہیں جی میں روٹی کھا لوں تو سادی روٹی لیا کریں اور پانی میں ڈبو کے اس کو کھا لیا کریں، یہی آپ کی غذا ہے، آپ نے اس سے آگے جا نہیں سکتے، یہ اس کو ڈیڈ لائن مل گئی ہے کہ اس سے آگے جائیں گے تو آپ کی صحت کو نقصان ہے۔ عزیز بھائیو، یقین کریں میرے اندر سے جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین، کہ یا رب کریم آپ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، کہ رزق کی کتنی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن پیسہ اس حاجی صاحب کے پاس بڑا ہے، بہترین چیز ہے، لیکن حاجی صاحب کھا کچھ نہیں سکتے۔ کیا سوچیں ہمارے معاشرے میں بھائیو کتنے ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگ کھانا چاہتے ہیں اپنے پسند کا کھا نہیں سکتے، جو کھانا چاہیں، میٹھا کھانا چاہیں جی مجھے شوگر ہے میں کھا نہیں سکتا، میں جی فلاں چیز نہیں کھا سکتا، مجھے ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر، اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ یقین کریں گے میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا یہ بڑی محدود سی ہیں، اللہ نے عزیز بھائیو آپ کو عزت دی ہوئی ہے، آپ یقین کریں آپ کو 4 لوگ جانتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کتنا بڑا میرے مالک کی طرف سے آپ کو پر انعام ہے۔ میرے مطابق اصل چیز روپیہ پیسہ نہیں ہوتا بھائیو، عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عزت ہے، 4 لوگ آپ کو جانتے ہیں، احترام سے ملتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، یقین کریں گے پیسوں سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کی معاشرے میں عزت ہے، رسپیکٹ ہے، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، پیسے اللہ آپ کو ویسے دے دیتا ہے۔ ہم کبھی دکان پہ چھوٹے ہوتے تھے نا، دکان پہ جاتے تھے چیز لینے کے لیے، تو چیز ہم لے لیتے تھے پیسے دے کے، اور پیسے دے کے چیز لینے کے بعد ان سے ہم بولا کرتے تھے کہ چاچا جی ہمیں جھونگا دے دیں، پنجابی کا لفظ ہے جھونگا، تو جھونگا ہمیں فری میں مل جاتا تھا۔ اصل چیز ہم پیسے دے کے لے لیتے تھے، لیکن جھونگا ہمیں فری میں ملتا ہے۔
بھائیو میرا ایمان ہے، یقین کریں آپ کی عزت ہو، رسپیکٹ ہو، اللہ پیسے آپ کو جھونگے میں دے دیتا ہے، لیکن جب ہماری عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، ہمیں پھر طرح طرح بھاگنا پڑتا ہے، یار اس کو ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو۔ کوشش کریں عزیز بھائیو اپنی عزت بنائیں، اور یقین کریں عزت اگر آپ کے پاس ہے اللہ آپ کو رزق ویسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں کم بتائی ہیں، لیکن عزیز بھائیو ہم یہ بھی ایک چیز ہمیں پیدا ہوتی ہے کہ جی کسی انسان کی اگر فیکٹری چل پڑی ہے نا تو بھائی ماشاءاللہ بڑا فضل ہو گیا اللہ کا اس کے اوپر۔ آپ کی طلاق کے لیے عزیز بھائیو جس کی فیکٹری چلی ہے اس پہ بھی فضل ہے، اور جس کی نہیں چلی اس کے اوپر بھی فضل ہے، کیونکہ ایک ٹرین ہو نا اس کا ٹکٹ ہم سے چھوٹ جائے ہم خود کو بڑا بدقسمت سمجھتے ہیں، لیکن آگے جا کے اسی ٹرین کا حادثہ ہو جائے ہم خود کو بڑا لکی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنا خوش قسمت ہوں میں، مجھے اس ٹرین کی ٹکٹ نہیں ملی ورنہ میں بھی جاں بحق ہو جاتا۔ عزیز بھائیو قرآن کی یقین کریں ساری آیتیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن یہ آیت تو مجھے بڑی کمال کی لگتی ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے بندے عین ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے لیے بڑا پسند کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جی بس یہ آ جائے تو زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، ممکن ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، اور جس چیز کو آپ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ میرے پاس آنی نہیں چاہیے، اس سے تو میری جان چھوٹ کے رہنی چاہیے، ممکن ہے میرا مالک کہتا ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرا مالک کہتا ہے میرے بندے آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ اگر عزیز بھائیو کسی انسان کے ساتھ اس ٹائم زندگی میں کچھ برے حالات چل رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں نے یہ تجربہ کیا اور معاشرے میں نے دیکھا ہے بڑا کہ اگر انسان جب خوشحالی کی طرف یا ایک جگہ انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہے انسان بیٹھ کے سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اگر فلاں وقت میری زندگی میں نہ آتا تو میں یہاں پر کھڑا نہ ہوتا، وہ چیلنج اگر میری زندگی میں نہ آتا، وہ پریشانی میری زندگی میں اگر نہ آتی تو آج میں یہاں پر نہ کھڑا ہوتا۔ عزیز بھائیو میرے مالک کا نظام ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، آپ کی زندگی میں دن چینج ہو کے آتے ہیں، کبھی میرا مالک آپ کا رزق بڑھا دیتا ہے اور کبھی میرا مالک عزیز بھائیو آپ کا رزق کم کر دیتا ہے۔ یہ دن اور رات نہیں ہم دیکھتے، 24 گھنٹے کیا موسم ایک جیسا رہتا ہے؟ کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی موسم خراب ہوتا ہے کبھی موسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اگر یہ تمام چیزیں عزیز بھائیو ایک ساتھ نہیں چل رہی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں دن بھی ایک جیسے رہیں؟ یہ میرے مالک کا اصول ہے کہ تبدیلی ہر چیز میں میرے مالک نے لے کے آنی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چینجنگ کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم جیسے گزرے یا بس ویسے ہی گزرتی رہے، لیکن نہیں عزیز بھائیو اللہ کا نظام ایسا ہے ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی ذات میں چینجنگ نہ لے کے آئے تو پھر اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے پاس جو ہے بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کو میں کروں تو میرا مالک میری دعا قبول کرے، میری دعا رد نہیں ہونی چاہیے، میری یہ خواہش ہے۔ تو لہٰذا آپ تو نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو لہٰذا میری رہنمائی کیجیے گا کہ مجھے ایسے کوئی کلیہ بتائیں کہ جس کے اوپر میں عمل کروں اور میری دعا قبول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز بھائیو فرمایا کہ اے میرے صحابی ایک کام آپ کر لیں اور میرا مالک آپ کی دعا قبول کرنا شروع کر دے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کام کو آپ کرتے ہوں اور آپ کی دعا رد ہو جائے، اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں مجھے۔ فرمایا اے میرے صحابی آپ حلال کھانا شروع کر دیں،
میرا مالک آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا۔ عزیز بھائیو، یہ میرا اور آپ کا، یہ ٹوٹل معاشرے کا، یہ آج کے دور کا المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل بگڑتے جا رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، وجہ یہ ہے کہ یقین کریں ہمارے رزق میں جو ایک پاکی آنی چاہیے نا، ہم اس پاکی سے ذرا محروم ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے بس پیسہ آ رہا ہے، جو آ رہا ہے بس آنے دو۔ اس میں ہم نے کبھی یہ چیک نہیں کیا کہ یار میں دیکھوں جو لقمہ لگا رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہے؟ کیا میرا مالک مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ جانوروں کے لیے حلال ہے، جو ان کو میسر لگے، جس کو وہ کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن عزیز بھائیو، اللہ نے انسانوں کے لیے ایسا نہیں کیا۔ انسانوں کے لیے پاکیزہ رزق کا تذکرہ کیا ہے اور کہا اپنے پاکی والا پاکیزہ رزق کھانا ہے۔ وہ پاکیزہ رزق کیا ہے؟ کہ حلال کا رزق کھانا ہے۔ ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ عزیز بھائیو، آپ کے ملک میں آپ کی اطلاع کے لیے یقین کریں 60% جو کام ہو رہا ہے وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک ٹھیک ہو، لیکن ہم خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں نمازی لوگ ہوں، لیکن ہم خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہوں جو سوسائٹی کا فائدہ کرنے والے ہوں، جو معاشرے کا فائدہ کرنے والے ہوں، لیکن سوچیں کیا ہم یہ خود اپنے لیے چیز پیدا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے مؤثر ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ نے آپ کو جس چیز کی عنایت کی ہوئی ہے، آپ کے اوپر اللہ کا جون سا بھی فضل ہے، آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ معاشرے میں نفع مند انسان بنیں۔ دیکھیں عزیز بھائیو، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اور ایک اور بات عزیز بھائیو، مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کا اعتراض کیا۔ کہنے لگے کہ آپ نبی کیسے بن گئے ہیں؟ آپ کا معاشرے میں کیا رول ہے؟ آپ کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ تو بس فضول سے نعوذ باللہ ایسے گھٹیا جملے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو مجھے بولتے وہ شرم آ رہی ہے کہ آپ کو نبی کیسے بنا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ میں اس کائنات میں جو ہے وہ آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو کیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ عزیز بھائیو، وجہ پیچھے ایک تھی جو ان کے دل میں آئی اور ان کو مغرور بنا دیا، وہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، آپ جو ہے وہ دنیا میں یتیمی کی زندگی جی رہے تھے، اور اچانک ایک انسان اٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر دے، اور پھر اتنے پیسے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عام سے انسان تھے۔ تو وہ یہ چیزیں تھیں جو جس وجہ سے ان کے دماغ میں یہ خیال آیا، اور میرے مالک نے عزیز بھائیو کمال کا جواب دیا۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو معیشت ہے اس کو ہم نے خود لوگوں میں بانٹا ہے، بعض کو بعض درجوں پر فائز کیا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں آپ کو یہ بات کرنے والے کہ جی آپ نبی کیسے بن گئے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہ جی آپ کو یہ کہنے والے کہ جی آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، تو آپ نبی ہو رہے ہیں؟ عزیز بھائیو، میرے مالک نے ان کو کمال کا جواب دیا اور آگے فرمایا کہ ہم نے صلاحیتوں اور رزق کی تقسیم میں برابری نہیں رکھی۔ عزیز بھائیو، کسی انسان کو اللہ نے اچھا بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی انسان کو اللہ نے اچھا لکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی انسان کو اللہ نے اچھا کام کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، اور عزیز بھائیو اللہ نے رزق میں بھی برابری نہیں رکھی۔ ایک مزدور بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اور آپ یقین کریں میں تو یہ جذباتی ہو کے جملہ بول دیا کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں محنت سے رزق ملتا تو ہمارے معاشرے میں ایک مزدور جو طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا، سب سے اوپر وہ بیٹھا ہوتا اگر محنت سے رزق ملتا۔ میرے مالک نے عزیز بھائیو
رزق جو رکھا ہے وہ صلاحیتوں رزق کی تقسیم میں برابری نہیں رکھی۔ ایک امیر باپ کا بچہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور لاکھوں کروڑوں کی وہ پراپرٹی کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک طرف بیچارہ غریب کا بچہ محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے وہ اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اس سے پتہ لگتا ہے کہ میرے مالک نے صلاحیتوں رزق کی تقسیم میں برابری نہیں رکھی۔ یہ جو کفار مکہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غلط جملے بول کے کہا کرتے تھے کہ جی آپ کو کیسے نبی بنا دیا ہے، یہ ان کے دماغ میں ایک فطور تھا، اور یہ فطور آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بڑا عام پایا جاتا ہے۔ ایک عام بندے کو، جو بیچارہ ماڑا بندہ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سے کوئی ٹھیک طریقے سے سلام نہیں لینا چاہتا، اس کو ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ کوئی ملنا نہیں چاہتا۔ ہمارے معاشرے میں عزیز بھائیوں اتنی معاشرہ ہمارا گر چکا ہے کہ جو ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہو ہم اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا کمال کا قصہ سنایا۔ کہنے لگے قاری صاحب ایک میرے پاس بندہ آیا ہوا تھا بڑا بیمار، تو وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بڑی دوائیں لے لی ہیں، بڑا کچھ کر لیا ہے، لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی، تو میرا کچھ کریں آپ۔ تو کہنے لگا میں نے اس سے اس کی تھوڑی سی بایو ڈاٹا لیا، میں نے کہا بتائیں آپ شروع سے کیسے چلے، کیسے اللہ نے اتنی ترقی دی، پیسہ کیسے آیا، کیا ہوا؟ تو بتانے لگا کہ میں نے جی فلاں کیا، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ کی طرف سے پیسے آ گئے، سب کچھ بن گیا۔ تو اس سے کہنے لگا، میں نے اس کو پوچھا کہ وہ بتانے لگا کہ میں ابتدا میں ایک نارمل فیملی سے بلونگ کرتا تھا، تو میرا خاندان بہت بڑا نہیں تھا، لیکن جب میں یہ اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کر دیا، اتنا فضل ہو گیا، تو اب میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، اب میں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، اب میں نے ان کو جو ہے وہ سائڈ پر لگا دیا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے اس کو کہا یار ایک کام آپ کریں، آپ اپنے اس گاؤں میں واپس جائیں، آپ اپنے اس ایریے میں واپس جاؤ، اور جو آپ کے رشتہ دار تھے نا ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا شروع کرو، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کرو، اور 2-3 مہینے یہ کام کریں، پھر میرے پاس آئیے گا۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کس کام کے لیے آئے ہیں اور کون سے کام پہ لگا رہے ہیں آپ مجھے، میرا تو سٹینڈرڈ بہت بڑا ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا وہاں پر۔ اس نے کہا اگر آپ شفا چاہتے ہیں میری طرف سے آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو پر فضل کر دے گا۔ وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں، قاری صاحب آپ یقین کریں کہ وہ 2-3 مہینوں کے بعد جب میرے پاس آیا تو وہ بہت حد تک اس کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ عزیز بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے میری زندگی میں برکت آ جائے، جو مجھے صحت مل جائے، میری عمر طویل ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عزیز بھائیو، ہم سوچیں یہ چیز، کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ اگر ہمارا کوئی دوست یا بھائی وہ ماڑا ہے، ہم اس کو بالکل سائیڈ لائن لگا دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائیو ایسا نہیں کرنا۔ اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یقین کریں گے آخری 10 دن چل رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول مبارک تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں بانٹا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے بانٹتے تھے جیسے تیز آندھی آتی ہے۔ آپ وہ تیز آندھی کو محسوس کریں کہ جب تیز آندھی آتی ہے، ایک ہوا چل رہی ہو تو ہمارے جسم کا ایک پلو جو ہے وہ میں ہلکا ہلکا فیل ہوتا ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو ہم بھی ساتھ اڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایسے یہ چیز اللہ کے نبی عزیز بھائیو اس قدر گویا کہ تیزی کے ساتھ زیادہ مقدار میں اللہ کی راہ میں بانٹا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، کوشش کریں اپنے اردا گرد دیکھیں کہ کون سے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو بیچارے ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتے، جو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بیچارے پوری محنت کرتے ہیں، محنت میں کوئی شک نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بیچارے اس لیول پہ نہیں آ سکتے کہ جس لیول پہ ان کو آنا چاہیے۔ ان بھائیوں کے ساتھ عزیز بھائیوں ضرور تعاون کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز بھائیوں فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا اللہ رزق بڑھائے اور اللہ سے اچھی نیک امید رکھتا ہے تو اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ اگر انسان
اللہ پر اس طرح توکل کرے، بھروسہ کرے، امید رکھے کہ جس طرح پرندے میرے مالک کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، صبح سے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، صبح سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کہاں کہاں سے میرے مالک کی طرف سے ان کو رزق مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو رزق دے تو میرے مالک پر بھروسہ شروع کر دیں، توکل میرے مالک کے اوپر کریں۔ عزیز بھائیو، اگر آپ رستے میں جا رہے ہوں تو رستے میں ایک بیگ کوئی لاوارث پڑا ہو نا، اس کو ٹھڈے پڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا مالک آ جائے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی اس کا ٹھڈا لگانے کی۔ اگر آپ کا اپنے مالک پر بھروسہ ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ یار میرا مالک ہے، مجھے کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی دیکھنے والا ہے۔ عزیز بھائی، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسے ہوا میں اچھالیں تو آپ اس کو فٹافٹ پکڑ لیتے ہیں، اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہے۔ آپ بھی اپنے مالک پر بھروسہ کریں کہ یار میرا اگر کل کائنات میں کوئی نہیں ہے تو ایک ذات ایسی ضرور ہے جو میری ہے، ایک ذات ایسی ہے جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑنے والی، وہ تو یار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ بھائیو، آخری بات جو میں کر رہا تھا کہ توکل، اگر ہم توکل اپنے مالک کی ذات پہ اچھا کر لیں، یقین کریں رزق کا معاملہ بالکل ٹوٹلی حل ہو جاتا ہے۔ نبی نوح علیہ السلام نے 1450 سال تبلیغ کی ہے، آخری ٹائم پہ اپنے بیٹے کو بلایا۔ عزیز بھائیو، اگر انسان ہو، اس کی زندگی کا کوئی 20-30 سال کا تجربہ ہو تو اپنے تجربے کو بڑے اچھے طریقے سے بتا رہا ہوتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ان باتوں پہ عمل کرو گے تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، ان باتوں پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جو غلطیاں میں نے کی تھیں وہ آپ نہیں کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ نبی نوح علیہ السلام نے عزیز بھائیو اپنے بیٹے کو بلایا اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹا میں 2-3 آپ کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا تجربہ کتنا 950 سال تبلیغ کی ہے، اور 950 سال کا نچوڑ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور وہی نچوڑ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کبھی زندگی میں رزق کی تنگی ہو جائے نا، رزق بند ہو جائے، لگے جی میں تو بس پریشان ہو گیا ہوں، تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، تو بیٹا ایک کام کری، وہ کام یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پکڑ لی، اس دعا کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اور زمین میں 7 زمین نیچے جا کے بھی جہاں کہیں بھی آپ کا رزق پڑا ہوگا میرا مالک اس کو اوپر لے آئے گا، آپ کے لیے میرا مالک آسانی کے رستے پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ عزیز بھائیوں، آپ سب سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ بھائیوں کو لگتا ہے کہ یار رزق میں کچھ تنگی ہے، مسائل بڑے ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، تو اپنی زندگی میں بھائیوں اس کلمے کو پکڑ لیں آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرا مالک عزیز بھائیوں آپ کے رزق کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اور اگلی بات فرمائی، کہا بیٹا اگر آپ کو لگے کہ معاشرے میں مسائل بڑے ہو گئے ہیں، پریشانیاں بڑی ہو گئی ہیں، پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، اس کو پکڑ لی، اس کو بہترین انداز سے، اس کو مضبوطی کے ساتھ جب آپ میرے بیٹا اس کو پکڑ لیں گے تو میرا مالک میرے بیٹے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وہ پہاڑ جو آپ کے اوپر مصیبتوں کے پڑے ہوئے ہوں گے وہ تمام کے تمام ہٹ جائیں گے۔ عزیز بھائیوں، کہیں سنی بات میں کچھ غلطی ہو سو معذرت چاہتا ہوں، جو کچھ حق بیان کیا وہ اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔